صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان رشید اللہ تعالیٰ کی عظیم المرتبہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائی اور ہر طرح کے دلائل، ہر طرح کا سکون، بلکہ جس کو جو بھی چاہیے اللہ نے سب کچھ قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. سب کچھ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تار اور خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو دیکھیں جب ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے اور ہم اب دنیا میں ہیں، ہمارے جیسے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے، لیکن جو دنیا کا سفر ایک بار اختیار کرتا ہے تو صرف ایک ہی بار ہے. دوبارہ اس سفر پر آنے کی بندے کو اجازت نہیں دی جائے گی. منزل پر پہنچنا ہر بندے نے ہے. کوئی رستے میں رہ جاتا ہے، کس کا کوئی انداز ہے، کوئی کسی انداز میں ہے، کوئی جنتی بن کر زندگی گزارتا ہے اور کوئی جہنمی بن کر زندگی گزارتا ہے. لیکن دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی لاجواب قسم کی رہنمائی بیان کی ہے. اس دنیا میں رہنا ہے تو انسان نے کس طرح، اس دنیا سے لینا کیا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں ہے کیا. آج اسی پہ کلام کرنا کہ ہمارے لیے اس دنیا میں ہے کیا، ہم آئے اس میں کس مقصد کے لیے، اور اگر ہم نے مقصد چھوڑ دیا ہے تو پھر ہماری تو زندگی بے مقصد ہے، فضول ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو بھی فضول پیدا نہیں کیا. سورہ کہف ہے، 15ویں پارے میں سورہ کہف. کون سی صورت ہے؟ سورہ کہف. اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 45. اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے پہلے مثال بیان کی ہے، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اس دنیا سے اے انسان تو نے لینا کیا ہے، اس دنیا میں تیرا آنے کا مقصد کیا تھا. تو سب سے پہلے جو مثال اللہ نے بیان کی ہے اس دنیا کی سنیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے محبوب ان لوگوں کو دنیا کی مثال بیان کر دو. دنیا کی مثال بیان کر دو. کیسے؟ کمائن، دنیا ایسے ہے جیسے پانی. دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے پانی. بلند آواز سے بولیے کیا؟ پانی. پانی کیا کرتا ہے؟ آپ اس کو پلیٹ میں رکھیں تو ٹھہرتا نہیں، ہاتھ میں رکھیں تو پھر بھی نہیں ٹھہرتا، اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑا نہیں جاتا.
ہے یہ پانی کی خصوصیت ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑا نہیں جاتا، اس کو ٹھہرانا چاہے تو ٹھہرتا نہیں، جدھر دل کرتا ہے پھر جاتا ہے نا؟ تو سوچنے سے ہمیں پتہ چلا تین چیزیں، جدھر جانا چاہے پانی چلا جاتا ہے پھر جاتا ہے ایک، دوسری بات یہ کہ ٹھہرانا چاہے تو ٹھہرتا نہیں، اور تیسری بات پکڑنا چاہے تو پکڑا نہیں جاتا۔ یہی ہے دنیا، اس دنیا کو پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑی جاتی، اس کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے، آخر کیا ملے گا؟ موت۔ لیکن دنیا تیرے ہاتھ نہیں آئے گی، ایک روپیہ بھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، بینک بیلنس بھی اپنا نہیں، وہ بھی غیروں کا ہے، مرنے کے فوراً بعد تقسیم کر دیا جائے گا، مکان بھی اپنا نہیں، سانسیں بند ہونے کے بعد دنیا اور آ جائے گی، تو پھر دنیا کو پکڑنے جاؤ تو پکڑی نہیں جاتی، جیسے پانی کو پکڑنا چاہو تو نہیں پکڑ سکتے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے جتنا جاؤ گے تمہیں ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بندہ اس دنیا کو پکڑنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا، کبھی سود لیتا ہے مال زیادہ ہو جائے، کبھی رشوت دیتا ہے میرا مال بچ جاتا ہے، مال بچانے کے لیے رشوت، اضافے کے لیے سود، دونوں کی وجہ سے کبھی یہ مالدار نہیں ہوتا، پھر بھی بھوک رہتی ہے، پیاس رہتی ہے، اور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے، بے لاقت 60 سال 70 سال زندگی کے انہی کاموں میں گزر جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ دنیا والو مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور تمہاری زندگی گزر گئی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا کر تم نے قبروں کا منہ دیکھا، اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال دنیا کو پکڑنے جاؤ اور پکڑی نہیں جاتی، جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اتنا انسان ہلاکت کا شکار ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب دنیا سے محبت ہوگی تو بندہ نماز بھی چھوڑے گا، کام کاج میں لگا ہے، پیسے کی ہوس میں لگا ہے، اپنی اولاد میں مگن ہے، یا اپنے حسن و جمال میں مگن ہے، اپنی شہرت میں مگن ہے، نمازیں گئی، گناہ ہو گیا۔ مال زیادہ کرنا چاہتا ہے، سود لیا، گناہ ہو گیا۔ اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے یا اضافہ کرنا چاہتا ہے، رشوت دینا پڑی، گناہ ہو گیا۔ کبھی شراب پیتا ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی زنا کرتا ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی غریب نے بھی زنا کیا ہے، اگر کوئی ملے گا بھی تو بہت کم، اکا دکا، جو سارا دن مزدوری کرتا ہے وہ بیچارہ زنا کیا کرے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں اس کام کے لیے۔ شراب کیا خریدے گا جس کے گھر کا پورا خرچہ نہیں ہوتا؟ تو دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی، پانی کو پکڑنا چاہو تو نہیں پکڑا جاتا، پانی ٹھہرانا چاہو تو ٹھہرتا نہیں، اسی وجہ سے دنیا بھی نہیں ٹھہرتی، بدلتی ہے، ایک لمحے کچھ ہے، اگلے لمحے کچھ ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں کچھ ہو جائے گا۔ ہم سب دیکھ سکتے ہیں ہماری بچپن کی زندگی کیسی تھی، ہمیں کوئی ہنر آتا تھا، ہم کوئی کمال درجے کا کلام کر سکتے تھے، وہ دنیا اور تھی۔ جب جوانی آئی اعضاء مضبوط ہو گئے، ہنر بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، بولنے کی صلاحیت بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، بڑی بڑی باتیں کرنا آ گئی، زندگی بدل گئی۔ اور جب بڑھاپا آیا پھر ہر شے آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہوئی، ختم ہونا شروع ہوئی، جوانی کا حسن پامال ہونا شروع ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا چہرہ جو حسن و جمال والا تھا اس پہ جھریاں آ گئی۔
اللہ انہی باتوں کو سورۃ التین میں بیان کرتا ہے. سورۃ التین 30واں پارہ. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا. سونی صورت. جانور دیکھو سونا نہیں, پرندہ دیکھو سونا نہیں, کوئی زمین کا کیڑا دیکھو سونا نہیں, فرشتہ دیکھو کوئی حسن و جمال نہیں, جن دیکھو کوئی اس کے اندر حسن نہیں. زمین و آسمان کے اندر اگر حسن ہے تو انسان کے اندر توجہ, اگر حسن ہے تو انسان کے اندر. اور انسان میں حسن کس کی وجہ سے آیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دیا, اور میرے آقا کا حسن دنیا والوں میں تقسیم ہوا. دنیا والوں میں کوئی سورج بن گیا, کوئی چاند بن گیا, کوئی ستارے بن گئے, کوئی پرندہ بن گیا, کوئی جانور بن گیا, کوئی انسان بن گیا. اور انسانوں میں حسن بھی تقسیم ہوا. کوئی ابراہیم کی زوجہ حضرت بی بی سارہ بن گئی, اور کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام بن گئے. سارے حسن کی تقسیم کاری یہ میرے مصطفیٰ کی ہے. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سونی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم اسی سونی جوانی کو نیچے سے نیچے کی طرف لے جاتے ہیں. نیچے سے نیچے کی طرف بڑھاپا, بال سفید, اعضاء کمزور, چہرے کا حسن پہاڑ ہونا شروع ہوتا ہے. جو خوبصورت چہرہ تھا جھریوں میں بدلنا شروع ہوتا ہے. پھر بندہ جو سونے لفظ بولتا تھا آہستہ آہستہ بولے نہیں جاتا. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے جو سونا کھاتا تھا اب کھانے کے قابل بھی نہیں, تو زندگی یوں ہی گزر گئی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی. جس طرح پانی بھی نہیں ٹھہرتا اس طرح دنیا بھی نہیں ٹھہرتی. نہ پکڑنے سے پکڑی جاتی ہے, نہ ٹھہرانے سے ٹھہرتی ہے. پھر فرمایا انزلناہ من السماء. یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض. اس پانی کے ذریعے زمین سے کچھ فصل اگائی. فصل اگائی سرسبز و شاداب. فصل جب اگتی ہے کسان خوش ہوتا ہے, دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے, اب میں اس سے نفع کماؤں گا, زندگی بسر کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. فرمایا وہ بالکل بے قدری رہ جاتی ہے, بالکل چٹیل میدان بن جاتی ہے. کیسے؟ تَذْرُوهُ الْرِيَاحُ. طوفان آ جاتا ہے, ہوائیں آ جاتی ہیں اور آ کر ساری کھیتی خراب کر دیتی ہے. پہلے اچھی طرح اگی, پھر ہوا نے آ کر اس کو برباد کر دیا. اصبح حشیما, ایسے رہ گئی جیسے ہے ہی نہیں. تو یہی مثال ہے دنیا کی. بندہ مکان بناتا ہے, پیدا ہوتا ہے, کبھی وہ لیتا ہے کبھی وہ لیتا ہے, ایک دن آتا ہے بندہ مر جاتا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے. یہ کیا لے کر گیا کچھ بھی نہیں, اور دنیا نے کیا دیا تک بھی نہیں. پہلے جو چیز تھی وہ اب نہیں, اور جو اب ہے آنے والے دور میں نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی, اس کی جگہ کچھ اور آ جائے گا. کیا آج کل کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی سائنسی ایجادات ہے کیا میرے مصطفیٰ کے زمانے میں تھی؟ اور جو چیزیں میرے حضور کے زمانے میں تھیں کیا وہ آدم علیہ السلام کے دور میں تھیں, نوح علیہ السلام کے دور میں تھیں, ابراہیم کے زمانے میں تھیں؟ تو زمانے کے بدل نے بتا دیا آج تیری زندگی کا دن ہے, کل رات ہو جائے گی. آج کی زندگی کا بلبلا ہے, کل ختم ہو جائے گا. جس طرح پانی نہیں ٹھہرتا, زمین سے کچھ اگاتا ہے, اگنے والی چیز نہیں ٹھہرتی, ختم ہو جاتی ہے, اس طرح ایک دن میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, دینا بھی جانتا ہے, لینا بھی جانتا ہے, بنانا بھی جانتا ہے, مٹانا بھی جانتا ہے, حسن دینا بھی جانتا ہے, اور حسن کو خراب کرنا بھی جانتا ہے. بتا دیا ساری باتوں کے بعد. یہ اگر دنیا میں توجہ رکھنی ہے
تو میری طرف. زندگی میں توجہ رکھنی ہے اس طرح کی عارضی زندگی کے اندر تو میری طرف. کہیں زندگی کے اندر مجھے نہ بھولنا. کیوں؟ زندگی کے اندر واسطہ انسان کا پڑتا ہے دو چیزوں سے. ایک مال ہوتا ہے, ایک اولاد ہوتی ہے. زیادہ تر انسان کو خراب کرنے والی چیزیں یہ دو ہی ہیں. کبھی مال کے ذریعے خراب ہو جاتا ہے, کبھی اولاد کے ذریعے. جیسے دیکھیں قرآن کہتا ہے اگلی آیت, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. فرمایا المال والبنون, تیرا مال, تیری اولاد جتنی بھی ہے, بیٹے بیٹیاں سب, زینت الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی. انسان کی اولاد ہو تو انسان کا دنیا میں نام ہوتا ہے, بڑا ہنر ہوتا ہے, دنیا سر جھکاتی ہے اس کی اولاد زیادہ ہے. اگر اولاد اعلیٰ مقام پر ہو تو آپ کا نام بلند ہو جاتا ہے. تو گویا کہ دنیا میں عزت, مقام, مرتبہ, شہرت ہر چیز مل جاتی ہے. اور اگر اولاد نہ ہو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہر بندہ عیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے, عیب کی نگاہ سے, کم ظرفی سے دیکھتا ہے. تو بہرحال دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت مال بھی ہے, اولاد بھی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے مال کی وجہ سے تم میری بارگاہ سے جدا نہ ہو جاؤ, مال کی وجہ سے میری بارگاہ سے جدا نہ ہو جاؤ, اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے نہ بھول جاؤ. لیکن ہوتا ایسا ہی ہے, جب اولاد نہیں ہوتی, مال نہیں ہوتی, بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مال بھی دے دے, اولاد بھی دے دے. زمانے میں جینے بھی دیا, جب مال بھی مل گیا, اولاد بھی مل گئی, اب کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. کیوں؟ میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے, کبھی جمعہ ہی پڑھنے نہیں آیا. میں جاؤں جمعہ پڑھنے کے لیے, وہاں پر تو غریب جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے میرے رب نے تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کے قابل رکھا ہی نہیں. تو لگ گیا دنیا کے پیچھے اور تو نے دنیا مانگی, میرے رب نے عطا کر دی. تو نے یہ تو مانگا ہی نہیں, یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے. قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ بیان کرتا ہے جو بندہ مجھ سے دنیا مانگے میں دیتا ہوں اور اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. فرمایا دنیا مل جائے گی آخرت نہیں, اور جو مجھ سے آخرت مانگے میں دنیا بھی دیتا ہوں آخرت بھی دیتا ہوں. اب نتیجہ رزلٹ تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہے دنیا مانگ لو چاہے آخرت مانگ لو. تو اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت, اور آخرت میں کیا ہے, والباقیات الصالحات, نیکیاں, نیکیاں باقی رہنے والی ہیں, اچھے کام باقی رہنے والے ہیں. یہ جو تم بار بار آتے ہو, 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو, تلاوت قرآن کرتے ہو, علم دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہو, کبھی تسبیح کہتے ہو, تحلیل کہتے ہو, کبھی تکبیر کہتے ہو, کبھی اللہ کا نام لیتے ہو, کبھی مصطفیٰ کا نام لیتے ہو, یار کبھی سوتے ہوئے, کبھی جاگتے ہوئے, کبھی کام کاج کے اندر, کبھی مجمع میں بیٹھ کر, کبھی الگ, جتنی بھی نیکیاں تم کرتے ہو کیا یہ سب ضائع ہے؟ 5ویں پارے کے بالکل آخر میں اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان والے بنے رہو. ایمان والے بن کے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. نماز کیا شکر ادا نہیں, تلاوت قرآن کیا شکر ادا نہیں. اپنی زبان سے نماز کے بعد جب تسبیح, تحریم, تکبیر جب پڑھتے ہو 33 بار, 34 بار, تو کیا یہ اللہ کا شکر ادا نہیں؟ اور اگلی بات وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ کہتا ہے نیک عمل تم کرتے ہو, تمہارے ایک ایک نیک عمل کی مجھے قدر ہے. میں تمہارے ایک ایک نیک عمل کی قدر کرتا ہوں. اور قدر کتنی ہے؟ نیکی تم ایک کرتے ہو 10 گنا اجر ملتا ہے, اخلاص زیادہ ہو جائے 100 گنا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اخلاص بڑھ جائے تو اتنا ثواب ہے جس کا حساب ہی نہیں. نیکی ایک ہے, حساب ہے ہی نہیں کہ اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی قدر والا ہے؟ کوئی کائنات میں نہیں ملے گا.
جتنی قدر تمہارے اعمال کی میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ اس لیے فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، نیک عمل جو باقی رہنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب تیرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کروں، بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے، رکوع لمبا کر دیتا ہے، سجدہ لمبا کر دیتا ہے، اس کی قرات لمبی کر دیتا ہے، کیوں؟ وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے دیکھتا جائے میں اس کو دکھاتا جاؤں، صدقہ دینا ہے تو سب کو دکھانا ہے، نیکی کرنی ہے سب کے سامنے، تسبیح بھی پھیری ہے سب کے سامنے، نیت دل میں کیا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس ریاکاری کا کوئی اجر ہے؟ ثواب اللہ کی بارگاہ میں اس ریاکاری کا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی ریاکار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا تو نے میری وجہ سے عمل تو کیا نہیں، جا اس سے اپنا ثواب لے جس کی وجہ سے تو نے عمل کیا ہے، آج اجر اس سے لے جا کر۔ اس لیے آپ کی اس صلاۃ کا ذکر ہی، نماز بھی قائم کرنی ہے تو میری رضا کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، جب رب کو راضی کرو گے خیر عند ربک کا ثواب، تو اس نیک عمل کا اجر تیرے رب کی بارگاہ میں بہترین ہوگا، وخیر عملا، اور اس کا بہتر اجر مزید رہنے والا بہترین ہوگا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے نیکیوں کا اجر دیا جائے گا جو تم دنیا سے لے کر جاؤ۔ فرض کریں کہ آج سانس بند ہو جائے، کل قیامت کی دن یا قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ مرنے کے بعد جو بھی تم نیک عمل لے کر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تم قبر میں چلے گئے، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ انداز کیا ہے؟ آیت نمبر 48 فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر تمہیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں صفا، صفوں کے اندر دنیا اٹھے گی اور صفے بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا تم ہمارے پاس آؤ گے جیسے تم پہلی بار دنیا میں آئے تھے، برہنہ، جسم پہ کپڑے نہیں، برہنہ، اسی طرح قیامت کے دن بھی آؤ گے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے جن کے کفن بھی سلامت ہوں گے۔ اصول یہی ہے کہ مرنے کے بعد برہنہ اٹھایا جائے گا، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے کفن بھی سلامت ہوں گے۔ اور اگلی حدیث سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض تو ایسے خوش نصیب ہیں جن کو سواریاں لینے کے لیے آئیں گی اور ایک سواری پہ 10 بندے سوار ہوں گے اور سواریاں لینے کے لیے آئیں گی، اتنا پروٹوکول۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے ہر دنیا کا عمل اپنے رب کے لیے کیا ہو۔ تو جب دنیا کے اندر عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ قیامت کے دن جزا بھی اعلیٰ قسم کی ادا کرے گا۔ فرمایا صفے بنا کر دنیا کھڑی ہو جائے گی اور اللہ فرماتا ہے بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا نہیں اور ہمارا وعدہ بیکار ہے۔ کیا تم یہ سوچتے ہو جیسے کہ کفار نے سوچا اور بندہ مر گیا اس کو جلا دیا، گنگا میں بہا دیا اور سمجھا کہ کوئی نہیں اٹھائے گا؟ لیکن مسلمان کا یہ نظریہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر تم مر جاؤ، پانی میں چلے جاؤ، تمہاری ہڈیاں گل بھی جائیں، آگ جلا کے راکھ کر دے، جانور کھا کے ختم کر دے، تو جس نے پہلی بار بنایا ہے دوبارہ پھر وہی زندہ فرمائے گا، جس نے پہلی بار بنایا دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ اسی آیت کی تفسیر کے اندر آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، دل سے اس کو ذرا سننا کہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینادی یوم القیامہ، آیت یہ ہے کہ تمہیں صفوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا، صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ انداز کیا ہوگا سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن ندا دے گا، خود ندا دے گا، بصوت رفیع،
بلند آواز سے، آواز بلند ہوگی رب ذوالجلال کی، اور اپنی گرجدار آواز سے کہے گا یا عبادی انا اللہ لا الہ الا انا ارحم الراحمین احکم الحاکمین اسرع الحاسبین۔ کہے گا میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں۔ پھر کہے گا کہ میں ہی سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اور اگلی بات، میں ہی سب کا حساب لینے والا ہوں، میرا کوئی حساب لینے والا نہیں، میرا کوئی حساب نہیں لے سکتا، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، آج میں ہی سب سے پوچھوں گا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، آج ہم نہ کرو، احضروا حجتکم، اپنے سوال پیش کرو، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھو مجھ سے، کیا پوچھنا چاہتے ہو اپنی دلیلیں بیان کر دو، جو دل میں ہے نا نکال کے سامنے رکھ دو۔ فرمایا یسروا جوابا، اپنے جواب کے اندر آسانی پاؤ، سوال تم کرو، آسانی سے تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، ہر سوال کا جواب۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کہے گا فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ مُحَاسِبُونَ، آپ تیار ہو جاؤ، تمہارا حساب دیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ انداز یہ ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اقیموا عبادی، میرے بندوں کو قبروں سے کھڑا کرو، صفوفاً، صفوں کے اندر، ساری دنیا قبروں سے نکال کر صفوں میں کھڑی کر دی جائے گی۔ کیسے؟ اللہ اطراف انامل اقدامی، قدم کے ناخن کے کناروں پر، قدم کے ناخن کے کناروں پر، سوچ لو کرنا کیوں ہے؟ للحساب، یہ کناروں پہ بندے کھڑے کر دیے گئے کیونکہ اب ان کا حساب ہونا ہے۔ اندازہ کر لو ان بطش ربک لشدید، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، سورہ رحمان اللہ فرماتا ہے اے گروہ جن، اے گروہ انسان، جو بھی صفوں میں کھڑے ہیں بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے کناروں سے، لا تنفذون الا بسلطان، اور تم نہیں بھاگ سکتے۔ آج حکومت ہے تو رب ذوالجلال کی حکومت ہے، اس لیے دنیا میں جب تک زندگی مل گئی ہے نیکیوں میں گزار لو، دنیا والوں کو راضی کرو گے تو میرا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک انسان کا مال غصب نہیں کرو گے، سود رشوت حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی دلیری ہوگی، حیا نہیں آئے گی، ذلت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ مکے کے بیت اللہ کو دیواروں سے پکڑ کر ایک بندہ کہہ رہا تھا یا اللہ قیامت کے دن نبی نہ اٹھانا، کسی نے کہا حضرت صاحب یہاں یہ دعائیں نہیں کی جاتی، دعائیں کی جاتی ہیں یا اللہ مجھے عزت دے، بلندیاں دے، اور آپ کیا مانگ رہے ہیں نبینا، یہ کیسی دعا ہے؟ وہ کہنے لگے جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا، میرا عمل تو اس قابل ہے نہیں کہ میں اس کو دیکھ سکوں، بہتر یہ ہے کہ نبی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بہتر یہ ہے نبی نہیں اٹھایا جائے۔ پوچھنا چاہو گے کون ہے وہ سنیوں کے امام ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جن کا عمل بھی لاجواب ہے، مثل ہی کوئی نہیں زمانے میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا اتنا ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل دکھاؤں گا، اور ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہی نہیں اور ہم سمجھتے ہیں لاجواب عمل ہے۔ سوچ لو کتنوں کو نمازیں آتی ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو حساب ہوگا قیامت کے دن جب کناروں پہ کھڑا کیا جائے گا، قدموں کے کناروں پر، پھر تجھے لگ پتا جائے گا تو نے نماز بھی پڑھی تھی کہ صحیح پڑھی تھی کہ نہیں، قرآن صحیح آتا تھا کہ نہیں، یا کہ زندگی یوں ہی گزر گئی۔ مجھے آتا ہے، میں تو سب سے بڑا عالم ہوں، جو اپنے آپ کو خالی نہیں سمجھتا نا اس کو کچھ ملتا ہی نہیں۔
کیونکہ بری ہوئی چیز کے اندر کچھ اور نہیں آ سکتا۔ اگر کچھ لینا چاہتے ہو دامن خالی کرنا پڑے گا، اور دین ملے گا علماء سے، دنیا والوں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں